اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مومنین کے ساتھ تو ایک تعلق حضرت سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بنتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں تو اس اعتبار سے مومنین کی ماں ہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو کر سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی اعلیٰ شخصیت کا ایک روشن پہلو سامنے آتا ہے. روایتوں میں آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی ہیں اور ان سے پہلے جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں اور یہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آ رہی ہیں. یا رسول اللہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو آپ انہیں میرا اور اپنے رب کا سلام کہیے گا. اللہ سلمان بھائی ذرا دیکھیے کہ جب اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہے, ان کے لیے اس طرح کی پیغامات آئیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے, ان کے لیے جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجا جا رہا ہے, تو الٹیمیٹلی یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اس سے محبت بڑھ رہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ان کے فضائل بتانا یہ یقیناً محبت ڈیولپ کرنے والی بات ہے, محبت انکریز کرنے والی بات ہے. پھر سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح سے پہلے کا ہی معاملہ دیکھیں تو سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے سفر تجارت کیا تھا اور جب واپس آ رہے تھے اس منظرنامے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کے بالا خانے پر ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں حاضری کا انداز دیکھ رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ اونٹ پر تشریف فرما ہو کر چلچلاتی دھوپ میں مکے کی طرف آ رہے ہیں. لیکن حال اور شان یہ ہے کہ سارے مکے پر تو دھوپ ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. اب یہ ایک تجسس ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے اعلان نبوت والی تو بات ہے نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عائشہ یہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے ہی ان کی جو شہرت ہے وہ طاہرہ ہونے کے اعتبار سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شہرت ہے وہ صادق و امین ہونے کے اعتبار سے ہے. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھ رہی ہیں تو ایک عجیب منظر ہے کہ پورے مکے پر دھوپ ہو رہی ہے اور ان پر سایہ ہے, یہ کیسے ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تجارت کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں جو کچھ نفع ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اس کی خبر ارشاد فرماتے ہیں. پھر وہ یہ جاننے کے لیے کہ جو سایہ ہو رہا تھا یہ انہی کا کوئی خاصہ تھا یا ایک نارمل بات تھی جیسے بادل آ ہی جاتا ہے ویسا کچھ تھا. تو آپ کہتی ہیں وہ جو میسرہ میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا وہ کہاں گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو تو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. آپ فرماتی ہیں آپ نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی ہے, آپ ایسا کیجئے واپس جائیے اور انہیں بھی لے کر آئیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس روانہ ہوتے ہیں تو پھر وہی فرشتے حضور پر سایہ کر رہے ہیں. گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک اعزاز ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور اس قسم کے اعزاز و فضائل کے ساتھ جب تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ یقیناً عام تعلقات سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں اور ان کے نتیجوں میں وفا شیاری بھی دیگر رشتوں کی بنسبت اور زیادہ ہوتی ہے. درست فرمایا ماشاءاللہ.